صاحبہ ہر موقع پر مجھے چھوڑ کر تمہارے ہی پاس جائیں گی۔ اچانک اس آواز پر ہاشم نے عروشہ کے ہاتھ چھوڑ کر ادھر دیکھا جدھر وہ بڑی شان سے پروقار چال چلتا روم میں آ چکا تھا۔ عروشہ کو خود کو سنبھالنا بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی کہی ہوئی بات میں چھپا مفہوم وہ خوب اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ دل میں پھر سے درد کی ٹیسیں سی اٹھنے لگیں۔ السلام علیکم۔ ہاشم نے ایک سنجیدہ نگاہ اسلان اور سر جھکا کر کھڑی عروشہ کو دیکھ کر اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو ہاشم؟ اسلان خوشدلی سے جواب دے کر اسے خود سے لگا بھی چکا تھا۔ بس ساری ناراضگی مجھ سے ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ عروشہ کے دل میں غصے کی لہر اٹھی تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھوں نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں جکڑ لی۔ وہ حیرت زدہ سی ہو کر پلٹی۔ ابھی تو ہم آئے ہیں اور تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اگر یہ دھوکہ تھا تو بڑا دل فریب دھوکہ تھا۔ عروشہ بس اس کے پیار سے بولنے پر ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ ہی کی ہے، میرے نکلنے کا انتظار کر لیں۔ بہنوئی صاحب کی رومانٹک نگاہوں سے ہاشم نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اسلان اپنا راز نہیں۔ وہ پرسکون ہو کر شوخی سے ان دونوں کو دیکھ کر بولا، تمہیں میں نے دعوت دی ہے یہیں رہ جانے کی، نکلو یہاں سے۔ اس کی پیشانی پر بل پڑتے دیکھ کر ہاشم نے کہا لگایا۔ عروشہ نے اس بار اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ آرام سے اس کی کلائی جکڑے ہاشم کو گھور رہا تھا۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ سے ذرا دو ہاتھ کر لوں۔ ہی چمک محسوس کی تھی جس سے اس کی جان نکلتی تھی۔ عروشہ اشکان نے وہ لگاتار اسے یوں ہی تھامے اس کے چہرے کو دیکھنے میں لگا ہوا تھا کہ ماں جی بولتے بولتے اندر آئی تھی اور ان دونوں کو اتنے قریب دیکھ کر انہوں نے خود کو سرزنش کی۔ کیسی بے وقوفی کی انہوں نے۔ بیٹا واپس آ چکا ہے، اب انہیں اب دھڑلے سے بہو کے روم میں نہیں آنا چاہیے۔ آ جائیں ماں، بدتمیز بےہودہ بے شرم تو یہ ہمیشہ سے ہیں۔ اسلان کو بڑے آرام سے الگ ہو کر بولتے سن کر عروشہ نے دل میں اسے گالی دی۔ یہاں وہ شرم سے پانی پانی ہوئی جا رہی ہے۔ وہ کتنے آرام سے کھڑا ہے۔ سوری، مجھے نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ لو اب ساسو ماں کو بھی شرارت کا زکام چڑھ گیا۔ وہ ماں جی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر تپ ہی گئی۔ اٹس اوکے، میں آپ کی بہو کو بس سمجھا رہا تھا۔ اسلان مسکرا کر قریب کھڑی عروشہ کو دیکھ کر بڑے ہی دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مکار۔ عروشہ دانت پیستی پھر سے جل کر سوچتی ماں جی کے پاس آ گئی۔ لائیں مجھے دیں۔ ماں کو دیکھتے ہی وہ خوش ہو گیا۔ ایک کلکاری ماری اور وہ اسے اپنی گود میں لیتی کہ اس سے پہلے ہی بچے کے بابا نے پھرتی سے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ مجھے دے میرا بچہ۔ عروشہ کو بہت برا لگا تھا اس سے پہلے اس کا اشکان کا گود میں لینا۔ میرا اشکان بابا کے پاس رہے گا۔ اسلان نے اسے نظر انداز کر کے اشکان کی روئی سے نرم پھولے پھولے گال چھوئے۔ یہ میرے پاس رہے گا، آپ میرا بچہ مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ جب میں تنہا تھی یہ دنیا میں آیا تو چھوڑ کر بھاگ گئے اور اب آ گئے اپنا حق جتانے۔ چھوڑے میرا بچہ، مجھے دیں، یہ میرا بچہ ہے۔ وہ جنونی سی ہو کر اس سے اشکان کو چھیننے کے لیے آگے بڑھی۔ ماں جی نے تعجب سے عروشہ کے غصے سے سرخ ہوتی عروشہ کو دیکھا، پھر ہونٹ بھینچے۔ اسلان کو کچھ نہ کچھ بات تھی جو عروشہ اتنی غصے میں ہے۔ تم دونوں کے بیچ ناراضگی ابھی بھی قائم ہے؟ کیا بات ہے اسلان، کیا کہا ہے تم نے عروشہ سے؟ ماں جی نے گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی اسلان سے سختی سے پوچھا، ماں آپ کچھ دیر کے لیے اشکان کو لے کر جائیں اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، میں اچھے سے آپ کی بہو کو سمجھاتا ہوں۔ اسلان نے سرد آواز میں کہہ کر اشکان کو ان کی گود میں دے دیا۔ کیا سمجھائیں گے آپ مجھے؟ میں آپ کی ایک بات اب نہیں سنوں گی۔ وہ اسلان پر چیخ رہی تھی۔ اسلان نے دانت پر دانت جما کر اس کی چیخ و پکار برداشت کی تھی، ورنہ دل تو یہی کہہ رہا تھا کس کر ایک لگا دے۔ ہاں ماں آپ جائیں یہاں سے۔ اس بار وہ اتنی سختی سے بولا کہ ماں جی ان دونوں کو دیکھتی روم سے ہی نکل گئی تھیں۔ کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہیں تم نے؟ ان کے جاتے ہی اسلان نے ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ میں بولی، میں نے کچھ کر دیا تو تم بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس بار جو دھمکی دی تھی عروشہ فوراً اس سے الگ ہو گئی، بلکہ الگ ہی نہیں ہوئی، ایک ہی پل میں میڈم بیڈ پر تھیں اور باجا بیڈ پر گر کر بجایا جا رہا تھا۔
اسلان سر جھٹک کر بیڈ تک آ گیا۔ تمہیں جتنا رونا ہے رو لو، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، ہمارے درمیان جو بھی ناراضگی ہے، جو بھی بات ہوئی ہے، وہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ وہ بیڈ پر گری۔ آروشا کے پاس آ کر اپنی آواز میں سختی لاتا اسے تنبیہ کر چکا تھا۔ کیوں معلوم نہ ہو؟ جھٹکے سے سیدھے ہو کر وہ ہلکے سے چیخی۔ سب کو دھوکہ دے کر آپ اچھے بنے رہیں اور جب چاہیں تو اپنا مطلب بھی نکالتے رہیں، ہے نا؟ اسلان نے ہونٹ بھینچ کر اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے بس گھورا تھا۔ اس طرح مت دیکھیے مجھے، بیوی ہوں آپ کی، آپ کے بچے کی ماں، ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ بھی اسی طرح اسے گھورنے لگی۔ یہی غم میں گم ہو۔ خیر مجھے تم سے مطلب نکالنے کے لیے کسی کو دکھانے کی یا تمہاری اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ میں جب چاہوں گا تم سے اپنے مطلب نکال لوں گا۔ وہ سکون سے بول کر وہیں بیڈ پر ایک کونے میں ٹک کر بیٹھ گیا۔ جھک کر جوتوں کے فیتے کھولنے شروع کر دیے۔ ایسے ہی ہاتھ بھی لگا کر دکھائیے، مجھے کمزور نہیں سمجھیے گا۔ مجھے آروشا کو پتنگے لگ گئے تھے۔ اسلان نے جوتے اتارتے ہی گردن موڑ کر روئی مگر اس پگلی سی لڑکی کو دکھا جو اس سے لڑے جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ڈیمو تمہیں دکھا چکا ہوں، فلم بھی دکھا ہی دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ حلیہ درست کرو اپنا، پوری ماسی لگ رہی ہو۔ اطمینان سے اس کا خون جلا کر وہ جوتے لے کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ ادھر آروشا کو سچ کا صدمہ لگ گیا۔ وہ اس سے اتنا ناراض تھا کہ اس کی شکل تک ماسی سے ملا گیا۔ کیا میں آپ کو ماسی لگ رہی ہوں؟ اسلان نے مڑ کر اسے دیکھ کر شانے اچکائے۔ وہ تڑپ کر تیزی سے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ آئینے کے سامنے اپنے آپ کو ہر طرف سے دیکھ رہی تھی۔ اسلان کو اتنی دیر میں پہلی بار ہنسی آنے لگی، جسے چھپانے کے لیے وہ مڑ گیا۔ اسلان میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس حلیے میں بھی کسی صورت میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی ہوں۔ بے حد حسین، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ماسی سے ملانے کی؟ وہ بولتی ہوئی تن فن کرتی اس کے پیچھے آئی تھی، مگر اسلان اس سے پہلے ہی واش روم میں تھا۔ آروشا نے مٹھیاں بھینچ لی۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ خود کو دیکھا ہے آپ نے دیو کہیں کے؟ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں؟ اس نے دھڑا دھڑ کر کئی ہاتھ واش روم کے بند دروازے پر برسائے تھے، مگر اس پر کیا اثر ہونا تھا؟ وہ پیر پٹک کر بیڈ روم سے نکل کر ہانیہ کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اب غصے میں سجنے سنورنے کا ریکارڈ توڑ دینے ہیں تاکہ اس اسلان میر کو اپنے حسن کے جلوے دکھائے۔ ماں جی نے بڑی خوشی سے ڈائننگ ٹیبل کے اطراف میں بیٹھی اپنی فیملی کو دیکھا۔ ڈنر کے وقت آج سب جمع تھے، بس ایک اماں جان کی کمی تھی۔ وہ سرد آہ بھر کر پھر سے سب کو دیکھنے لگی۔ اسلان کے آتے ہی ان کے گھر کی رونق واپس آ گئی تھی۔ ان کی نگاہوں نے حشم سے ہنستے بولتے اسلان کو دیکھا، پھر روٹھی آروشا کو دیکھا۔ خوب اچھے سے بنی سنوری، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی رہا کرو، اتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی۔ انہوں نے ہانیہ سے باتیں کرتی آروشا سے اچانک کہا تھا۔ آروشا کی نگاہ تیزی سے اسلان کی نگاہ سے ملی اور اس سے نگاہ ملتے ہی اس نے گردن اکڑا لی۔ وہ سر جھٹک کر پلیٹ اپنے آگے کھسکا چکا تھا۔ میں بہت حسین لگ رہی ہوں نا ماں؟ ماسی نہیں نا؟ گردن اکڑا کر وہ اسی نظروں سے اسلان کو دیکھتی جو بولی۔ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ لالا آپ ہی کچھ تعریف میں کہہ دیں ورنہ میڈم کو تب تک چین نہیں آئے گا۔ ہانیہ نے شرارت سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتے اسلان کو چھیڑا۔ اسلان نے بس نگاہ اٹھائی، کہا کچھ نہیں، کچھ نفیسہ سے مل رہی ہے، ویسا ہی میک اپ، ویسا ہی آنکھوں میں چپتا ہوا کلر، تمہاری بھابھی ویسے ہی اچھی لگ رہی ہے۔ کھانا شروع ہو گیا۔ آروشا نے مشکوک نگاہوں سے بے تحاشا ہنستی ہانیہ اور زیر لب مسکراتی ماں جی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ نفیسہ کون تھی؟ ایک حشم تھا جو خاموشی سے کھاتے ہوئے بہن کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ نفیسہ کون ہے؟ وہ جلدی سے بولی، ساتھ ہی کھا جانے والی نگاہوں سے اسلان کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں، اسلان مذاق کر رہا ہے، کھانا شروع کرو تم دونوں۔ ماں جی بہو کے تیور لڑنے والے بھانپ کر جلدی سے بولی، کہیں اسے معلوم نہ پڑ جائے کہ نفیسہ حویلی میں کام کرنے والی بہت پرانی ملازمہ تھی۔ تم کو تو بعد میں بتاتی ہوں میں۔ ہنستی ہوئی ہانیہ کو گھورتی ہوئی وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج بڑے دنوں بعد بس کھانا ہی کھانا دکھائی دے رہا تھا۔ غصہ ناراضگی گئی بھاڑ میں، اب بس پیٹ پوجا۔ اللہ کا شکر ہے آشو کی روح واپس آ گئی۔ اسے بے تحاشا کھاتے دیکھ کر حشم نے شرارت سے اپنے ہاتھ اٹھا کر شکر منایا۔ سب کے ساتھ اسلان کی ہنسی۔ آروشا نے جل کر کوئی رسپانس نہیں دیا، بس اپنے کام بڑی رغبت سے کرتی رہی تھی۔ ساری رات آج سجنے سنورنے کا ہی کورس کرتی رہنا
ہے کیا؟ ابھی وہ ڈور کے باہر کھڑی اپنا دوپٹہ اسٹائل سے سیٹ کر رہی تھی کہ کھٹ سے دروازہ کھلا اور اسلان کی غصیلی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آروشا نے ناک چڑھا کر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دیکھنا تھا کہ ایک پل کو اسلان کی بولتی بند ہو گئی۔ میرون کلر کے اسٹریٹ کٹ والی قمیض اور اسی سے میچ کرتا تنگ پاجامہ، بڑا سا گز و عرض والا دوپٹہ، وہ تو اسے قتل کرنے کے ہر ہتھیار سے لیس تھی۔ اسلان نے ایک دم سے سر ہٹکا۔ کوئی عقل ہے کہ نہیں؟ آج فیشن کمپٹیشن میں پارٹ لینا ہے کیا؟ میرے بچے کو چھوڑ کر تم کہاں تھی؟ وہ روتے ہوئے اشکان کو گود میں اٹھائے ہوئے اس پر اپنی ساری جھنجھلاہٹ نکال رہا تھا۔ کب سے اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ تھا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس پر سے آروشا کے انداز، یا اللہ یہ آپ کے پاس تھا، میں سمجھی ماں جی کے پاس ہے۔ روتا ہوا اس کا بچہ۔ آروشا سب بھول بھال کر لپک کر اسے اپنی گود میں لینے لگی۔ اسے کسی غلط فہمی میں گم تم گئی ہوگی اپنے بھائی سے، حال دل کہنے اشکان کو گود میں لیتے آروشا نے اس کے طنزیہ لہجے کو بہت مشکل سے برداشت کیا تھا۔ بھائی کے پاس نہیں تھی، آپ کی بہن کے پاس تھی۔ اپنی رخصتی کی خوشی میں وہ مجھے اپنے پاس بٹھائے ہوئی تھی۔ تب کر جواب دے کر وہ اشکان کو لے کر بیڈ کی طرف جانے کی ناراضگی کے باوجود بھی وہ پوچھ بیٹھا تھا، اسلان آپ پلیز جا کر اشکان کا فیڈر کچن سے لے آئیں، میں اس کے پیمپر اور کپڑے چینج کر دوں۔ وہ اشکان کو گود میں لے کر اس کے کپڑے دیکھتی بولی۔ اسلان نے حیرت سے بیوی کے حکمیہ جملے سنے تھے۔ اور دیکھ لیجیے گا زیادہ گرم نہ ہو، ٹھیک؟ وہ اسے دیکھے بنا ایک ہاتھ سے اشکان کو تھامے اور دوسرے ہاتھ سے دراز کھولے اس کی ضرورت کے سامان نکال رہی تھی۔ آرڈر پر نیا آرڈر۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ آروشا نے سر اٹھا کر دیو صاحب کا کھلا منہ دیکھا اور ماتھے پر بل پڑ گئے۔ منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا جا کر لے کر آئیں جلدی سے، ایک کام کہا ہے وہ بھی کرنے میں کاہلی۔ کل تو کتنے جلال سے کہا تھا میں اپنا بچہ لے جاؤں گا، اسے خود پالوں گا۔ وہ اس کے نقل اتارتی آنکھیں مٹکا کر بولی، ایک فیڈر بنانے کو بولا تو منہ کھل گیا، خاک لے جائیں گے آپ اسے۔ اسلان کو اب بھی ساکت کھڑا دیکھ کر وہ پیشانی پر ہزار بل لے کر آرڈر دیتی اور تڑا تڑ بات سناتی طنزیہ دیکھتی واش روم میں گھس گئی۔ یہ قدر ہے میری اور یہ حیثیت ہے میری ناراضگی کی، دیکھ لوں گا تمہیں بھی۔ وہ دانت پیستا واش روم کی طرف دیکھ کر کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں ملازمہ کیا اس کی زیرو بھی موجود نہیں تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ پھر کسی سے مدد لینے کے بجائے وہ خود ہی اشکان کا فیڈر ڈھونڈنے لگا۔ جس انسان نے کچن میں آ کر ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا ہو وہ بھلا فیڈر کیسے تیار کر سکتا تھا؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بہت ڈھونڈ کر فیڈر اور دودھ کا ڈبہ پا کر ابھی وہ ڈبے پر لکھے سارے انسٹرکشن پڑھنے میں غرق تھا کہ ہاشم کی آواز پر تیزی سے مڑا۔ آپ فیڈر بنانے آئے ہیں؟ ہاشم نے فوراً دانت دکھائے۔ اف یہ چالاک ہوشیار لڑکا، اسلان لب بھینچ کر واپس ڈبے میں لکھی عبارت پڑھنے لگا۔ انسٹرکشن پڑھ کر فیڈر بنائیں گے میرے بھانجے کا؟ ہاشم وہیں ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، گویا اور بھی مزے لینے کا ارادہ تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے میں اگر اپنے بھانجے کے لیے، اپنے بچے کے لیے فیڈر بنا رہا ہوں؟ اسلان نے بھویں اٹھا کر سالے پلس بہنوئی کو گھورا۔ نہیں، مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ کیپ ڈوئنگ، بس ذرا خیال سے میرے بھانجے کو الٹا سیدھا اپنے جیسا اسٹرانگ ملک نہ دے دیجیے گا۔ وہ شانے اچکا کر بس اسے شوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسلان میر اور کچن میں وہ بھی فیڈر بناتے ہوئے دیکھنے کی چیز تو بنتی تھی۔ میرا بچہ میرے جیسا ہی اسٹرانگ ہے، تمہیں کوئی پرابلم؟ اسلان نے فیڈر اٹھایا۔ اب یہ فلاسک کہاں رکھا ہے؟ وہ بری طرح سے جھنجھلایا۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ مسکراہٹ دباتا مڑنے لگا کہ اس نے پکارا، تم ذرا ادھر آؤ، روب سے حکم دیا گیا تھا۔ جی کہیے۔ وہ مڑ کر اس کے سامنے ادب سے سرخم ہوا۔ فیڈر تیار کیا ہے پہلے؟ ہاشم نے مسکراہٹ دبائی۔ جی کئی بار۔ تو یہ پکڑو اور مجھے یہ بنا کر دو، اور بس 2 منٹ میں۔ واہ کیا شان تھی بڑے بھائی صاحب کی۔ سب کچھ اس کے حوالے کر کر وہ کنارے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ فیڈر بناؤں میں اور کریڈٹ لے جائیں یہ حضرت۔ ہاشم ہلکے سے بڑبڑایا اور اشکان کا فیڈر تیار کرنے لگا۔ تم نے وہ بنگلہ کیوں بھیج دیا اچانک سے ہی؟ اسلان نے جو کہا ہاشم نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔
ایسے ہی ضرورت نہیں تھی اس کی، میں نے یہیں آس پاس گھر لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام بس سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ شکریہ تو میں بالکل نہیں کروں گا، ادھر دو یہ فیڈر۔ جیسے ہی فیڈر تیار ہوا اسلام کے کہنے پر حشم جل گیا، ہاتھ سے فیڈر چھین لیا۔ یہی امید تھی آپ سے، مجھے بھی تم سے یہی امید ہے۔ میں نے تمہارے سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیے ہیں۔ فی الحال تم کوئی گھر خرید نہیں رہے ہو، تمہاری پراپرٹی پر ویسے بھی ابھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تو تم برا نہیں مانو گے ہے نا؟ وہ اسے سچ سچ کا شاک کرتا کچن سے نکل گیا۔ حشم اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ مطلب کیا ہے لالا، چاہتے کیا ہیں آپ؟ بیچ راستے میں وہ اسلام کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اس گھر میں رہو، اور تمہاری خودداری کے لیے میں نے یہ رقم اس لیے رکھ لی ہے کہ اس گھر کو تم آدھا خرید رہے ہو، کل آ کر پیپر سائن کر دینا۔ اس نے ایک ہاتھ سے چپ چاپ کھڑے حشم کے گال چھوئے۔ تمہاری ساری پراپرٹی انشاءاللہ ہاسپٹل کی صورت میں تمہیں مل جائے گی۔ حشم ایک دم سے اس سے لپٹ گیا۔ وہ صرف زبان سے نہیں اسے دل سے اپنا بھائی مانتا تھا۔ جھکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یہ مت سوچنا کہ میں نے یہ سب اپنی بہن کی محبت میں کیا ہے۔ اسلام نے اس کے شانے تھپکتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں آپ نے یہ میری محبت میں کیا ہے۔ حشم اس سے الگ ہو کر محبت سے کہا، بالکل نہیں۔ اس کے انکار پر حشم کا منہ کھلا۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی اپنے بھائی کی محبت میں بھاگ بھاگ کر اپنے بھائی کے گھر جائے اور میں یہاں تنہا رہوں، اسی لیے میں نے میکا اور بھائی کا جھنجٹ ہی ختم کر دیا۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے حشم سے بولتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ قسم سے کیا چیز ہیں آپ اسلام صاحب۔ حشم سر جھٹک کر اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ وہ مسکراتا ہوا بیڈ روم میں آیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی آروشا اشکان کے کپڑے بدل رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی تیکھے چتونوں سے اسے دیکھا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ ایک فیڈر بنانے میں اتنا ٹائم، اور یہ لے جائیں گے میرے بچے کو اور اسے پالیں گے۔ اسلام نے دانت پیس کر اس لال مرچ کو گھورا۔ تم سے جلدی ہی لے آیا، اب تک کپڑے ہی بدل رہی تھی تم۔ وہ بھی جواب دیتا بیڈ پر ایک طرف بیٹھ گیا۔ مجھے نا آپ کو اشکان کو دے دینا چاہیے تھا کہ لیں اسے صاف کریں، تب پتہ چلتا۔ وہ اس کے ہاتھ سے فیڈر چھین کر آرام سے لیٹے اشکان کو گود میں اٹھا چکی تھی۔ اشکان کو صاف کرنا اسلام نے جھرجھری لی، اس کام کے لیے وہی ٹھیک تھی۔ پہلے کیا کمپنی کھولی تھی فیڈر بنانے کی جو جھٹ سے لے آتا؟ اسلام نے صفائی بھی تو دینی تھی، اس لیے اس کے خفا خفا چہرے کو دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا، ہاں تو بھاگنے کے بجائے یہیں رہ کر پہلے سے سیکھ لیا ہوتا نا، تو اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ منہ بنا کر اسے سراپا جلاتی گود میں لیا اشکان کو احتیاط سے منہ میں فیڈر دیا۔ اسلام اور کوئی بحث کیے بیڈ کی دوسری طرف آ گیا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوتے ہوئے وہ اپنا موبائل اٹھا چکا تھا۔ آروشا نے ذرا سی گردن موڑ کر چپکے سے کچھ دوری کے فاصلے پر بیٹھے اسلام کو دیکھا۔ وہ اس وقت ان دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے موبائل میں کھویا ہوا تھا۔ آروشا کی نگاہیں بار بار اس پر ٹھہر جاتی۔ 3 مہینوں کی جدائی نے ان کے درمیان کتنے فاصلے لا دیے تھے، ورنہ ایسا تو نہیں تھا وہ ایسی سج سنور کر اسلام کے سامنے رہے اور وہ اس پر دھیان بھی نہیں دے۔ اس کی بے رخی دکھانے پر آروشا کی حساس طبیعت پر پھر سے قرارہ وار لگا۔ وہ بہت جبر کر کے اپنے آنسوؤں کو روک رہی تھی۔ اشکان فیڈر پیتے پیتے ہی اونگنے لگا تو اس کے منہ سے فیڈر نکال کر وہ اسے کاندھے سے لگا کر ہلکے ہلکے اس کی پشت سہلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بے خبر سو گیا۔ آروشا اسے اپنے اور اسلام کے درمیان لٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اٹھتے ہی یہ احساس ہوا کہ وہ کتنی دیر سے بنا دوپٹے کے ہیں۔ اس نے فوراً دوپٹے کی تلاش میں نگاہ بیڈ پر دوڑائی۔ دوپٹہ اس کے تکیے کے نیچے آدھا دبا ہوا تھا۔ وہ آرام سے اسے اپنی کمر کے نیچے دبائے بیٹھا تھا۔ ابھی تک جو زبان چل رہی تھی وہ اشکان کی ماں کی زبان تھی، مگر اب اس سے کیسے کہے؟ اب وہ اس وقت اسلام میر کی بیوی تھی اور اسلام میر اس سے ناراض، اور ناراضگی بھی ایسی جو آروشا کو کرب میں مبتلا کر چکی تھی، اور وہ خود اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ اسلام میرا دوپٹہ؟ وہ اس سے کچھ دوری پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے نہیں لیا ہے، بے نیازی سے موبائل دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کے تکیے کے نیچے ہے۔ وہ دانت پیستی تحمل سے ہی بولی،
اٹھا لو، اب بھی سارا دھیان موبائل کی ہی طرف تھا۔ آپ ہٹ جائیں نا، وہ جھنجھلا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں، ایسے لینے میں کیا پرابلم ہے؟ اس بار بھویں اٹھا کر اسے دیکھا گیا۔ اور تمہیں دوپٹے کی کیا ضرورت ہو گئی؟ ابھی تک تو آرام سے گھوم رہی تھی۔ مجھ سے پردہ کرنے کا ڈرامہ مت کرو۔ سر سے پیر تک اسے دیکھ کر وہ پھر سے موبائل میں کچھ ٹائپ کرنے لگ گیا تھا۔ میں ڈرامے نہیں کرتی، آپ کی طرح میرا دوپٹہ دیں۔ وہ سر سے پیر تک جل گئی۔ ناک پھلا کر اسے دیکھا۔ منع تو نہیں کیا، آ کر لے لو، اس نے جیسے چیلنج کیا۔ آروشا نے جل کر اس کی شکل دیکھی، پھر وہ غصے سے اس کی طرف آئی تھی اور اس کے کاندھے کو تھام کر کافی زور آزمائی کے بعد اس نے اپنا دوپٹہ اس کی کمر کے نیچے سے نکالا تھا۔ اللہ، انسان ہے یا پتھر؟ میرا سانس پھول گیا۔ اس زور آزمائی سے حقیقت میں سانس پھول رہی تھی۔ محنت سے بنائے بال بھی چہرے پر بکھر گئے تھے۔ نازک لوگ کیا جانے محنت کیا ہوتی ہے۔ یہاں سب بنا محنت کے حاصل ہو گیا۔ نہ چیزوں کی قدر ہے، نہ انسانوں کی۔ اسلام کی شکل پر بجتا بارہ دیکھ کر اسے اور بھی جلاتا۔ تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔ بنا محنت کے مل گیا، لگتا ہے آپ کی یادداشت گم ہو گئی ہے، جا کر علاج کروا لیں اپنا۔ تب کر مشورے سے نواز کر وہ پیر پٹک کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ اللہ رے، یہ زبان کی تیزی! اسلام سر ہلا کر کہتا۔ کروٹ بدل کر وہ سوئے ہوئے اشکان کے نرم بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ سوئے ہوئے اشکان پر اسے بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ وہ جھک جھک کر اس کے گال، کبھی اس کی پیشانی تو کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی واپسی ہو گئی۔ آروشا بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر بیڈ کی طرف آئی۔ اسلام اسے نظر انداز کرتا اب بھی اشکان پر اپنا پیار لٹا رہا تھا۔ اٹھ گیا تو آپ ہی سنائیں گے اسے، اس کی خفا خفا آواز پر اسلام کر دی۔ تو پھر تم نے کیا سوچا ہے اسلام؟ ماں جی نے پاس بیٹھے اسلام سے پیار سے پوچھا۔ ابھی وہ کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا۔ آتے ہی جانے سے پہلے وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کس کے بارے میں؟ آنکھیں بند کر کے صوفے کی بیگ پر سرک کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اوفو، مہمانوں کی لسٹ بنانے کے بارے میں۔ ماں جی نے اس کے بازو جھنجھلا کر ہلایا۔ ماں، یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ ہی جانیں۔ ذرا سی آنکھیں کھول کر ان کو دیکھ کر وہ سادگی سے بولا۔ لسٹ تو میں بنا دوں گی، مگر میں چاہتی ہوں ہانیہ کی رخصتی ہم حویلی سے کریں، اپنے گاؤں جا کر۔ ماں جی خوشی خوشی اسے اپنا پروگرام بتا رہی تھی۔ جیسے آپ کہیں۔ اس نے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ کیا بات ہے اسلام، تم اتنے چپ چپ سے کیوں ہو؟ تھک گئے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس بار اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ جب سے وہ واپس آیا تھا اس پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا، راتوں کو بھی اکثر لیٹ آتا۔ جی طبیعت ٹھیک ہے، اور میں بہت بولتا تو پہلے بھی کبھی نہیں تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے سنجیدہ بھی نہیں تھے وہ۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ماں، بس اب آفس سنبھالنے میں لگ گیا ہوں نا، تو اسی کی تھکن ہے۔ ہاشم کے ہاسپٹل کی بھی ساری تیاری دیکھنی پڑ رہی ہے، بس اسی کی تھکن ہو جاتی ہے۔ اسلام ان کی فکر مندی سے کہنے پر ان کے ہاتھ تھام کر ان کو سمجھا چکا تھا۔ تو جاؤ آرام کرو۔ آتے ہی یہاں میرے پاس بیٹھ گئے۔ جب سے آئے ہو بیوی کو بھی کچھ ٹائم دو، وہ بیچاری کچھ کہتی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس سے ایسے بے پرواہی اختیار کر جاؤ۔ انہوں نے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے خفگی سے کہا۔ اسلام ان کی نصیحت سنتے سنتے ہنسا تھا۔ ہنسے کیوں؟ انہوں نے بیٹے کو پیار سے دیکھا۔ دیکھ رہا ہوں بہو اب بیٹے سے پیاری ہو گئی ہے آپ کو، آپ اس کے لیے مجھے ڈانٹ رہی ہیں، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا تو انہوں نے ہنس کر اس کے چہرے پر چپت لگائی تھی۔ بیٹا بہو ایک ہے میرے لیے۔ وہ ہنس کر سنجیدہ ہو گئیں۔ اسلام ایک بات کہوں؟ اسلام نے بھی سنجیدہ ہو کر ان کا چہرہ دیکھا۔ آروشا تم سے بہت محبت کرتی ہے، اب اسے کبھی ستانا مت، نہ اس کی محبت کا امتحان لینا۔ میں نے دیکھا ہے ان 3 مہینوں میں اس کی محبت، تم نہیں تھے تو اس نے ساری خوشیاں خود پر حرام کر لی تھیں، اور اب تم آ گئے ہو تو پھر بھی وہ بات نہیں ہے تم دونوں کے بیچ۔ سب ٹھیک ہے نا؟ سنجیدگی سے کہتے کہتے انہوں نے تشویش سے پوچھا تھا۔ اسلام نے گہری سانس لے کر ان کے ہاتھ چھوڑ دیے۔
کچھ نہیں ماں، ہمارے بیچ سب نارمل ہے، شاید آپ کے بہو بیٹے کے آنے کے بعد سمجھدار ہو گئی ہے، آپ شکر کریں کہ اسے عقل آ گئی اور کم بولنے لگی۔ وہ بولتے بولتے اس نے بات کو مذاق کا رنگ دے کر ان کی فکر دور کر دی تھی۔ مجھے وہیں اپنی بہو چاہیے، بے تحاشا ہنستی بولتی اور بے تحاشا کھاتی پیتی۔ وہ جیسے ہی بولی، اسلان نے بے ساختہ کہا لگایا تھا، اس کے کہا لگانے پر وہ بھی ہنس دی تھی۔ اپنے بیڈ روم کا ڈور کھول کر وہ جیسے ہی اندر آیا، اس کی پہلی نگاہ کام میں مصروف عروشہ پر پڑی۔ ڈھیروں کپڑے پھیلائے وہ سب پیک کر رہی تھی، انہیں کل حویلی کے لیے نکلنا تھا، اسی لیے وہ آج رکھ رہی تھی۔ تمہیں کوئی اور ٹائم نہیں ملا اس کام کے لیے جو میرے آنے کے وقت ہی سارا پھیلاوا کرنے کے لیے؟ اس نے کپڑے وغیرہ اور سبھی چیزیں دیکھیں۔ پھیلاوا کر کے بیٹھی اس نے کپڑے وغیرہ اور سبھی چیزیں دیکھیں۔ عروشہ چونک کر بیٹھی، وہ ٹائی کی ناٹ کھولتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آج آپ کی شاہی سواری اتنی جلدی آ جائے گی، ورنہ دن میں ہی کر لیتی۔ میں نے سوچا آپ تو آدھی رات کے بعد تشریف لائیں گے۔ وہ ذرا دیر کے لیے ٹھہری تھی، پھر اسی مصروفیت سے طنز کے تیر مارتی کپڑے تہہ کر کے رکھنے لگی۔ تو تم کون سا میرے انتظار میں رہتی ہو جو میں جلدی آنے کی کوشش کروں؟ وہ بھی اسی انداز میں طنز کرتا اب اپنا کوٹ اتار رہا تھا، نگاہیں اس کے غصے سے اور بھی گلابی ہوتے چہرے پر تھی۔ ہاں کیوں کروں آپ کا انتظار، جہاں جائیں جب تک گھومیں، آپ تو اپنی مرضی کے مالک ہیں، چیخ کر جواب دیا، اور ہاتھوں میں اور بھی تیزی آ گئی، جس کے نتیجے میں جو کپڑے سلیقے سے رکھے جا رہے تھے وہ ٹھوسے جا رہے تھے۔ اب یس آف کورس، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، اس میں کوئی شک۔ عروشہ نے ناک چڑھا کر اس کی تنی گردن دیکھی، دل کہا آج ضرور اس کی مغرور ناک توڑ دے، جس پر اسے ہمیشہ پیار آتا ہے، مگر ناک کے بدلے میں اپنی ناک کی قربانی نہیں دینی، اسی لیے اس بار چپ ہی رہی۔ البتہ اب کپڑوں کی ہی شامت آ گئی، لگتا ہے فری ہی نظر آتی ہو۔ وہ خاموش رہے، یہ بھی برداشت نہیں تھا، اسے جانتا تھا اشکان کہاں ہے، مگر پھر بھی پوچھ لیا، وہ بھی طنز میں۔ اشکان کہاں ہے؟ ہر وقت جب بھی دیکھو تو اس کارٹون کے ساتھ ہوتا ہے۔ حشم اور ہانیہ شاپنگ پر گئے ہیں، اسے بھی ساتھ لے کر گئے ہیں۔ وہ اب لڑنے کے موڈ میں نہیں تھی، اسی لیے تحمل سے جواب دے کر اور بھی جلدی جلدی باقی چیزیں رکھنے لگی تھی۔ اسلان بیڈ پر ایک طرف بیٹھ کر جھک کر جوتے اتارتے ہوئے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جب سے اس نے اسے ماسی سے ملایا تھا، مجال ہے جو اب عروشہ بی بی کا حلیہ خراب ہو سکے۔ ہر وقت نئی نویلی دلہن کی طرح سجی سنوری اسلان کے لیے ہر روز ایک نیا امتحان بن جاتی تھی۔ اب بھی پنک ڈریس میں وہ بھی اسی رنگ میں ڈوبی لگ رہی تھی۔ اس کی ہر حرکت سے اس کے ہاتھوں میں سجی چوڑیاں بڑا مدھر سا شور مچا رہی تھیں۔ اسلان کی نگاہ اس کے ہاتھوں میں پہنے اس بریسلیٹ پہ گئی جو اس نے بڑی چاہت سے اسے پہنایا تھا۔ اسلان کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ عروشہ کتنی دیر سے اس کی نگاہوں کے ارتکاز کو محسوس کرتے ہوئے اب نروس سی ہونے لگی تھی۔ ایک تو اس کی نگاہ تھی کہ دل میں اتر جاتی تھی، اب بھی اس کا دل مچل کر کہنے لگا کہ وہ اس کے پاس چلی جائے اور اسے ایک بار منانے کی کوشش تو کر لے، مگر ہر بار کی طرح اپنے دل کو جھڑپ کر رکھ دیا۔ اسلان میر کے سنگین الفاظ یاد آئے تو وہ ہر بار اپنے جذبات پر قابو پا جاتی۔ اس پر سے اسلان کا زبردستی اسے حاصل کرنا، گویا وہ اس کی بیوی نہ ہو کر بس ایک کھلونا ہو۔ عروشہ کی آنکھیں نم سی ہوئیں، اس کے سامنے ٹھہرے رہنا دشوار لگنے لگا، تو وہ سارے کپڑے بچے ہوئے اس کی منمانیوں پر اس کی چاہتوں میں کھوتی چلی گئی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو گاؤں جانے کا راستہ نہیں ہے۔ کار کو انجان راستے پر مڑتے دیکھ کر اس نے فوراً گردن موڑ کر ڈرائیو کرتے اسلان سے بے چین ہو کر پوچھا تھا۔ فی الحال گاؤں نہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، اسلان نے ذرا سی گردن موڑ کر بتایا اور کار کی اسپیڈ بڑھا دی۔ کیا مطلب کہ کہیں اور جا رہے ہیں؟ اس لیے آپ نے جلدی جلدی نکلنے کا بول کر مجھے سونے بھی نہیں دیا، اور یہ بیچ راستے میں کون سا پروگرام بن گیا؟ مجھے نہیں جانا، آپ کے ساتھ مجھے حویلی پہنچا دے، پھر جہاں دل چاہے وہیں جائیں، جو آپ کا کام ہے۔ اسلان سکون سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی لگاتار چلتی زبان سے جھڑتے پھولوں کو مسکرا مسکرا کر وصول کر رہا تھا۔
ماں جی بولتی ہیں ان کی بہو کم بولنے لگی ہیں، کبھی آ کر بیڈ روم میں دیکھ لیں یا وہ انہیں بھی ساتھ لے لیتا۔ وہ دیکھ لیتی ان کی بہو بولنے کے ساتھ ساتھ طنز بھی خوب کرنے لگی تھی۔ اس سے ڈرنا تو ایک بچے کی ماں بنتے ہی وہ چھوڑ چکی تھی، دو چار ہو گئے تو وہ اس کا قتل ہی کر دے گی، اسلام نے سوچ کر جھرجھری لی۔ سن نہیں رہے ہیں آپ، بس ہیرو بن کر خاموش بیٹھے ہیں۔ وہ اس کی تیاری پر بھی تپی ہوئی تھی، گرے پینٹ، لائٹ پیچ شرٹ، ہاتھوں میں گھڑی اور کالے بالوں کا اچھا سا ہیئر سٹائل، آنکھوں پر لگا بلیک گلاسز۔ آروشا کا دل اس کی طرف بھاگا جا رہا تھا، وہ لاکھ جتن کے باوجود بھی ہر بار اسے دیکھنے سے خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ چپ اس کے بنتے بگڑتے موڈ کو دیکھ کر کہاں چھپاتا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سارا دھیان ڈرائیو پر لگانا چاہا۔ کتنا بے شرم ہو گئے آپ اسلام، ضرور آپ بہت ہی بے شرموں کی سنگت میں رہنے لگے ہیں جو آدھی رات تک گھر سے غائب رہتے ہیں، اسی کا ہی اثر ہے۔ وہ اس سے نگاہیں چراتی اپنے آپ کو نارمل کرنے لگی تھی۔ ایک نیا الزام، تمہیں کیا لگتا ہے کن کے ساتھ رہتا ہوں؟ اس نے چہرہ موڑ کر ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ میرے علاوہ کون آپ کو گھاس ڈالے گی؟ کافی نیا جلا اور بہت ہی سڑا سا جواب آیا۔ کہو تو دکھا دوں، ایک ہی اشارے پر گھاس ڈالنے والیوں کی لائن لگا دوں گا۔ اسے چھیڑنے میں اسلام کو مزہ آ رہا تھا۔ جائیں کر لیں، مجھے معلوم ہے آپ ایسا کبھی نہیں کریں گے، ایسے ہی تھوڑی آپ پر اعتبار کر کے اپنا دل دے دیا تھا، آپ پر مکمل اعتبار ہے۔ اس کے بے ساختہ جواب پر اسلام اس بار چپ سا ہو گیا۔ وہ ایسی ہی تھی، دل کی صاف معصوم محبت میں حد تک چلی جانے والی۔ چلے ہیں مجھے جلانے، ناک چڑھا کر وہ منہ بناتی پھر سے کار ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ اسلام، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ پھر سے وہیں پہنچی جہاں سے شروعات ہوئی تھی۔ جہاں لے جا رہا ہوں، خاموشی سے بیٹھی رہو، کچھ ہی دیر میں خود ہی دیکھ لینا۔ اب وہ سنجیدہ تھا، نہ کوئی طنز نہ کوئی پیار۔ ٹھیک ہے ماں جی کچھ بولی نا، آپ کو ہی آگے کر دوں گی، آج ہی مایوں رکھا ہوا ہے اور میں ہی نہیں رہوں گی۔ ہائے اللہ، یعنی میرے بھائی کا مایوں، میری بیسٹی کا مایوں، اور میں ہی غائب ہو جاؤں۔ اللہ سمجھے آپ کو اسلام، جانے کیوں ہر موقع پر آپ مجھے اتنا ستاتے ہیں۔ وہ اب لگاتار بولنا شروع ہو گئی تھی، اس کی طرف سے اپنے کان بند کر کے وہ اپنی منزل پر گامزن تھا۔ حویلی میں ان کی کاریں رکیں تو ملازمین تیزی سے آگے بڑھے تھے، ماں جی کے ہمراہ ندا صدا اور اشکان کو لیے ہوئے۔ ہانیہ، ہاشم، سب نے ہی حویلی میں قدم رکھا تھا۔ کتنے وقت بعد انہوں نے حویلی میں آنا نصیب ہوا تھا۔ اماں جان کی یادیں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں، آج وہ ہوتی تو سب سے زیادہ خوش ہوتی۔ ماں جی کی آنکھیں نم سی ہوئی تھیں۔ اماں جان کے ساتھ ساتھ انہیں آسیہ بیگم کی بھی یادیں آئی تھیں۔ ایک ان کے حسد میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی، وہ کیا سے کیا بن گئی تھی، اور ان کی عبرتناک موت۔ انہوں نے آنسو پوंچھتے ہوئے چپکے سے ندا صدا کی طرف دیکھا۔ وہ اب 12 سال کی ہو گئی تھی، اب بھی بچیاں تھیں انہوں نے، اور اسلام نے اس طرح انہیں سنبھالا کہ وہ جلد ہی ماں کی طرف سے دیا گیا غم بھول گئی تھیں۔ ویسے بھی وہ ابھی بچیاں تھیں، اب بھی ہر طرف چہچہاتے ہوئے چاروں طرف دوڑ رہی تھیں۔ ندا صدا سے ہو کر ان کی نگاہ ہانیہ پر گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی ہاشم سے جنگ چل رہی تھی۔ موضوع اشکان تھا جسے وہ اب لینا چاہتی تھی۔ تم جاؤ، اب اپنے روم میں ہی رہو، شام میں مایوں ہے تمہارا، اب شادی کے بعد لڑ دینا ہاشم سے۔ انہوں نے اچانک ہی ہانیہ کو حکم دیا تو اس کا منہ بن گیا۔ یہ مجھے اشکان کو دے دیں تو میں اس کی بندر جیسی شکل بھی نہ دیکھوں۔ وہ ابھی بھی اس سے ناراض تھی۔ آئینے میں اپنی دیکھ لینا، بندریا سے کم نہیں بلکہ بندریا کے ساتھ چھوٹی سی ہتھنی بھی۔ ہاشم کون سا کم تھا، بدلہ چکا کر اشکان کو لے کر اپنے روم کی طرف بھاگ گیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی کہ ماں جی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ خبردار جو اس کے روم میں گئی، غضب خدا کا، 2 دن بعد رخصتی ہے اور دونوں کو لڑنے سے فرصت نہیں، جاؤ اپنے روم میں۔ ان کی ایک ڈانٹ پر وہ تیزی سے اپنے روم کی طرف دوڑی تھی جہاں تک اسلام آروشا کو لے کر آیا۔ جب تک اسلام آروشا کو لے کر نہیں آتا تب تک میں اور کوئی کام دیکھ لیتی ہوں، اسلام آ جائے تو سب سنبھال ہی لے گا۔ وہ سکون سے بول کر پہلے کچن کی طرف مڑی تاکہ پہلے وہاں کے نظام دیکھ لیں۔ مہمان بھی شام تک پہنچ جائیں گے۔
یہ آپ مجھے کہاں لے آئے؟ کار بڑی سی پارکنگ میں رکی تو آروشا نے حیرت سے شاندار سی بلڈنگ دیکھی۔ تمہیں شاپنگ نہیں کرنی؟ اسلان نے کار بند کرتے ہوئے مڑ کر اس کی حیران سی شکل دیکھی۔ میری شاپنگ ہو چکی تھی، میں ماں اور ہانوں کے ساتھ سب لے چکی، بڑے روٹھے ہوئے انداز میں منہ بنا کر کہا گیا۔ اس سے مجھے مطلب نہیں، میں چاہتا ہوں میری بیوی اپنے بھائی کی شادی میں اپنے شوہر کی پسند کے ڈریسز پہنے۔ اسلان اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتا آدھا اس کی طرف گھوما ہوا تھا۔ اچھا، بڑی جلدی خیال آ گیا، اس کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی، مگر آروشا کے دل میں چھایا ہوا خوشی کا احساس بھگ سے اڑ گیا۔ بات اگر ضرورت کی ہے تو ضرورت بھر میں شاپنگ کر چکی، مجھے آپ کی اور عنایت نہیں چاہیے، حویلی چلیں، اشکان پریشان کر رہا ہوگا۔ آروشا کا چہرہ بے تاثر سا ہو گیا۔ اسلان نے اپنی کنپٹی ایک انگلی سے کھجلائی۔ چلو شاباش، اترو، ہمیں ویسے ہی دیر ہو رہی ہے۔ اس بار پیار سے اس کے گال چھوتے ہوئے چمکارا۔ کہا نا نہیں جانا، پوری جارحیت سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تھا۔ اسلان کے اعصاب تن گئے۔ میری نرمی کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، یہ مت بھولو تمہارا انکار کبھی نہیں چلا، اسی لیے خاموشی سے اتر جاؤ۔ اسلان نے سختی سے اس کے جبڑے اپنے ہاتھ میں جکڑ کر سختی سے کہا۔ آروشا اس کے تیور دیکھ کر بس اسے دیکھتی رہی تھی، پھر اس کے ہاتھ سے اپنے جبڑے چھڑا کر وہ تیزی سے کار کا ڈور کھول کر نیچے اتری تھی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان پر ہی فٹ ہے، وہ بڑبڑا کر اپنی طرف کا ڈور کھول کر اتر گئی۔ آج حویلی کی رونق دیکھنے ہی کے لائق تھی، ہر طرف روشنیاں، ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ، پوری حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف ہنسنے بولنے کی آوازیں۔ اسلان میر کی بہن کی شادی تھی تو سارا گاؤں اس شاندار شادی کو دیکھنے کے لیے امٹ آیا تھا۔ اس شادی میں گاؤں کے رواج کے مطابق مردوں کا الگ اور عورتوں کا الگ انتظام کیا گیا تھا۔ ماں جی آج بہت خوش تھیں، سوبر سی وہ ہلکی پھلکی تیاری میں بھی وہ کسی ریاست کی ملکہ ہی لگ رہی تھیں۔ ڈھیروں کام دیکھتیں، کبھی اس کو ہدایت کرتیں، کبھی مہمان خواتین میں بیٹھتیں، وہ بہت مصروف۔ ساری رسموں کو انجام دینے کے بعد رخصتی کی گھڑی بھی آ گئی۔ رخصتی بھی کیا، بس ہانیہ کو اس کے روم کے بجائے اس 2 دنوں کے لیے خصوصی تیار کیے گئے روم میں لے جایا گیا۔ آدھی رات تک کچھ ہنگامے سرد پڑے تو آروشا اپنے نئے دوستوں میں گھرے حشم کو گھسیٹتی ہوئی اس کے روم تک لے آئی۔ کب تک میری دوست کو انتظار کروانا ہے میرے راجا بھیا؟ وہ اسے بازوں سے پکڑے اس کے روم کے دروازے تک لے آئی تھی۔ تھوڑا ویٹ کرنے دے، شاید اسی سے اس کے وزن میں کچھ کمی آ جائے، حشم جھک کر اس کے کانوں میں شرارت سے کہتا ہنسا۔ اس کے ساتھ آروشا اسے نثار ہوتی نگاہوں سے دیکھتی خوشی سے ہنسی تھی، سچی خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ دلہا بن کر اس پر اتنا روپ آیا تھا، وہ اس وقت وجاہت کا نمونہ لگ رہا تھا۔ چلے حشم بھائی، ہمارا نیک نکالے تبھی آپ کو روم میں انٹری ملے گی۔ ان دونوں کو دروازے پر کھڑی ندا صدا اور ہانیہ کی کزنس نے روکا تھا۔ نیک، پھر سے نیک؟ ایسا کرو تم لوگ جا کر اسلان لالا سے نیک لے لو، میرے پیسے انہی کے پاس ہیں۔ حشم نے بے چارگی سے اپنے خالی جیب دکھاتے ہوئے ان لوگوں کی پلٹن کو دیکھا۔ اسلان لالا سے ہمیں جوتے نہیں کھانے، چلیں شاباش، ہمارا نیک ہمیں دیں، وہ سب ایک ہی کورس میں اس سے بولی تھی۔ حشم نے بے چارگی سے اپنی پیاری بہن کو دیکھا، وہ اچھا خاصا بھاری دوپٹہ کمر پر کس کر میدان میں اتری تھی۔ کیا بحث لگائی ہوئی ہے تم لوگوں نے؟ وہ لوگ زور و شور سے نیک پر بحث کر رہی تھی کہ ایک ہی آواز پر سب کے سب خاموش ہو گئے۔ حشم نے شکر کا سانس لیا، اسلان کو وہاں آتے دیکھ کر بہن سے مدد مانگی تو بہن صاحبہ بس کب سے زبان کے جوہر دکھا رہی تھی، معاملہ تو وہیں کا وہیں رہ گیا، وہ اب کھڑے کھڑے تھک گیا تھا۔ یہ کوئی بحث کا ٹائم ہے؟ پیسے چاہیے، یہ لو۔ وہاں کیا شان تھی دیو صاحب کی، اس نے ایک ہی سیکنڈ میں نوٹوں کی گڈی نکالی اور ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہاں سارا معاملہ رفع دفع، سب ہنستی کھلکھلاتی، میدان صاف کر کے یہ جا اور وہ جا۔ اللہ آپ کی گودی ہری کرے لالا، میرا دل خوش کر دیا آپ نے۔
ہاشم تمہارے خوشی کے ملکہ جذبات بن کر اس سے لپٹ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ، سدھر جاؤ اب، اور آپ میڈم جائیں، ماں آپ کو بلا رہی ہے۔ وہ ہاشم کو پرے کرتا مسکراتی عروشہ سے بولا، جاتی ہوں، بس ایک کام۔ وہ مسکرا کر بیڈ روم کے ڈور پر دونوں ہاتھ رکھ کر پھیل گئی۔ اسلان نے تعصب سے اپنی گردن ہلائی اور ہاشم نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ جتنی بھی رسمیں ہوئی ہیں وہ کبھی اس کی بہن بن کر، کبھی اس کی سالی بن کر نیک نکلوا چکی تھی، اب بھی اس کا وہی ارادہ تھا۔ چلو لاؤ میرا نیک تو ہی تمہیں کمرے میں جانے دوں گی۔ عروشہ کی آنکھیں کھل گئی اس کی بے شرمی پر۔ صرف یہیں پر بس نہیں کیا، تیزی سے اسے اٹھا کر اپنے بازوؤں میں بھر کر وہ چلتا بنا۔ زندگی میں پہلی بار اسے بہنوئی صاحب کی یہ حرکت بہت اچھی لگی۔ اسی بہانے وہ آزاد تو ہوا، اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ عروشہ کا دل گھبرایا، سب ٹھیک ہو گیا، مگر اس قدم کا کیا جو وہ اس کی ناراضگی کے سبب اٹھا چکی تھی، اور اب جو اسلان کو پتہ چلا تو وہ کیسے پھر اس کی ناراضگی سہے گی۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرایا اور ایک دم سے اس کی طبیعت مالش ہوئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم میں بھاگی تھی۔ کیا ہوا عروشہ، تمہاری طبیعت تو صحیح ہے؟ وہ واش روم کے بند دروازے پر بے حد پریشان کھڑا اس کی آواز سن رہا تھا۔ اسے وامٹنگ ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اسلان، بس زیادہ کھا لیا تھا اس لیے۔ آپ بیٹھے، میں آ رہی ہوں۔ پسینے پسینے ہوتے اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھتے وہ بمشکل بولی تھی، اور ایک بار پھر وہ بیسن پر جھک گئی۔ باہر آؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس چل رہے ہیں، وہ فکر مندی سے کہتا بیڈ تک آیا تھا، اور پھر وہاں بیٹھ کر وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ موبائل نکال کر اس نے ڈاکٹر کا نمبر ملایا اور ان کے ہونے کا کنفرم کر کے اس نے موبائل سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر دراز کھولی۔ اسلان نے تعجب سے وہ بھری ہوئی پلس دیکھی اور اس کے ساتھ وہ چھوٹی سی چیز اٹھائی تھی۔ پھر وہ دوبارہ دراز زور سے بند کرتے ہوئے واش روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر عروشہ نے اپنی نادانی سے اس کے غصے کو ہوا دے دی تھی۔ وہ اب جبڑے بھینچے اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا۔ ہانیہ بڑے آرام سے واش روم میں گھس کر شاور لیتے ہاشم کو اب چبا جانے کی سوچتے ہوئے مٹھیاں بھینچے منتظر تھی۔ یہ ہاشم کا بچہ آدھے گھنٹے سے واش روم میں گھسا اسے بری طرح سے تپا گیا تھا۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ ساری تیاری بگاڑ کر اچھے سے چڑیل بن کر اسے ڈرائے، مگر اس دل کا کیا کرتی جو اپنی تعریف اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ سب نے آج دل کھول کر تعریف کی تھی، اس پر غضب کا روپ چڑھا تھا۔ اب اس روپ کی بجلی ساجن پر گرائے بغیر وہ بھلا کیسے چڑیل بن جائے۔ کھٹ کی آواز پر ہانیہ نے شعلہ اگلتی نگاہوں سے نکھرے سے ہاشم پر ڈالی۔ لاکٹ پہنا کر خود سے قریب تر کرتا چلا گیا تھا۔ اس کی قربت میں ہانیہ محبت کا سکون پائی تھی۔ تھوڑی دیر میں واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ٹاول سے اپنا چہرہ خشک کرتی دھیرے دھیرے بیڈ کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ اپنے تمام تر غصے کے باوجود بھی اسلان نے اٹھ کر اسے سنبھال لیا۔ آپ پریشان مت ہوں، وہ میں نے زیادہ کھا لیا نا، اسی لیے لگتا ہے ہضم نہیں ہوا۔ زبردستی مسکرا کر اس نے اسلان کے سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ اسلان نے اس کے جھوٹ پر ہونٹ بھینچ لیے، پھر اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھا کر وہ اسی سائیڈ بیٹھا جدھر سائیڈ ٹیبل تھی۔ میں تمہیں میڈیسن دیتا ہوں، اسلان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے جیسے ہی دراز کھولنی چاہی وہ بے ساختہ چیخ پڑی، نہیں اسلان، میڈیسن اس میں نہیں ہے۔ وہ اسے دراز کھولتے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے اسی میں رکھی تھی۔ وہ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو سخت نظروں سے دیکھتا دراز کھول چکا تھا۔ عروشہ نے سر جھکا لیا اور بری طرح سے دھڑکتے دل کو سنبھالتی اس کا غصہ سہنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی تھی۔ ایکسپلین کرو گی، میری ہدایت کے باوجود بھی تم نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟